دو سہیلیوں کی کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں اور دونوں میں ایک ہی خوبی تھی۔ اگر وہ کسی سے کوئی وعدہ کر دیتی تھیں تو ہر صورت میں وہ وعدہ پورا کرتی تھی، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ ہی کرنا پڑے۔ دونوں میں سے ایک کا نام سمینہ تھا اور ایک کا نام سریا تھا۔ سمینہ تھوڑی ڈرپوک واقع ہوئی تھی، جبکہ سریا بہت بہادر لڑکی تھی۔ سریا ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اچھے کھاتے پیتے گھر کی لڑکی تھی، جبکہ سمینہ اس کی نسبت ایک غریب گھر کی لڑکی تھی۔ دونوں ایک ہی اسکول میں اور ایک ہی کالج میں پڑھی، اکٹھے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بھی ان کی دوستی ویسے کی ویسے ہی برقرار رہی۔ اس چیز کو انہوں نے کبھی ذہن میں نہیں لایا کہ میں امیر اور میں غریب ہوں۔ سمینہ اور سریا کی محبت سے ان کے گھر والے بھی اچھی طرح سے واقف تھے۔ جہاں پر سمینہ کو سریا کی ضرورت پڑتی وہ اسے آواز کرتی اور سریا حاضر ہو جاتی، اور جہاں پر سریا کو سمینہ کی ضرورت پڑتی وہاں اسے آواز کرتی اور وہ حاضر ہو جاتی۔ دونوں ایک دوسرے سے جو وعدہ کر لیتی اسے ہر صورت میں پورا کرتی۔ شہر سے باہر سمینہ کے والدین نے ایک گھر جو کہ سستا مل رہا تھا وہ خرید لیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ کرائے کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو دونوں نے جب وہ گھر لے لیا تو سمینہ کو لے کر کے وہاں شفٹ ہو گئے۔ سریا کو تھوڑی پریشانی تو ہوئی کہ میری سہیلی مجھ سے دور ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ سریا ایک امیر گھر کی لڑکی تھی، اس کے پاس اپنی گاڑی موجود تھی، اس لیے اسے یہ فاصلہ بھی زیادہ نہیں لگا۔ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو میں وہ سمینہ کے گھر میں پہنچ سکتی تھی۔ مکان سمینہ کے والدین کو سستا مل گیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس مکان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مکان آصف زدہ ہے۔ اس مکان کے صحن میں ایک بہت بڑا بوہڑ کا درخت تھا، جس پر کہا جاتا تھا کہ کوئی چیز رہتی ہے، کوئی سایہ رہتا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر آئے اور چلے گئے، کوئی بھی یہاں پر پراپر ٹک نہیں پایا۔ اب سمینہ کے والدین کیونکہ وہ غریب تھے اور انہیں یہ مکان سستا مل رہا تھا اور شہر سے ہٹ کے ایک نیا بنا ہوا مکان تھا، تو انہوں نے یہ 2 کمرے کچن باتھ کا مکان، جس کے 2 کمروں کے آگے برآمدہ اور برآمدے کے آگے صحن تھا، یہ انہوں نے خرید لیا تھا۔ مناسب قیمت پہ انہیں مل گیا تھا اور ان کی چھوٹی سی فیملی کے لیے یہ مکان بہت تھا۔ خیر وہ اس مکان میں شفٹ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ اس مکان میں شفٹ ہوئے، انہیں ایک اطلاع آئی، اور وہ اطلاع یہ تھی کہ سمینہ کی خالہ رات کو بہت زبردست پیٹ میں درد ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ اب سمینہ کی امی اور سمینہ کے ابو اس کے بعد سوچنے لگے کہ ہمیں اس کا پتہ لینے کے لیے ہاسپٹل جانا چاہیے اور اس کے پاس جانا چاہیے، ایسی حالت میں اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ ادھر سمینہ کی طبیعت بھی خراب تھی، وہ جب سے اس مکان میں آئی تھی اس سے بخار ہو گیا تھا، عجیب سی کیفیت تھی اس کی، وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنی خالہ کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ سمینہ گھر رہے گی اور سمینہ کے پاس سریا کو بلایا جائے گا۔ سریا سمینہ کی دیکھ بھال کرے گی اور ہم دونوں جو ہے وہ سمینہ کی خالہ کی خبر لے آئیں گے۔ رات بھر کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ صبح تک ہم آ جائیں گے۔ سمینہ کے والدین کے پاس ایک ہی ٹیلی فون تھا، جس سے انہوں نے سریا کو فون کیا۔ سریا نے جب سچویشن کو سنا اور دیکھا تو سریا نے کہا کہ آپ لوگ فکر مت کریں، میں ابھی آدھے گھنٹے میں سمینہ کے پاس پہنچ جاؤں گی، آپ لوگ بے فکر ہو کر سمینہ کی خالہ کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں۔ جیسے ہی انہیں یہ کنفرم ہوا کہ سریا آئے گی، کیونکہ اب سریا کے بارے میں انہیں پتہ تھا کہ وہ وعدے کی اس قدر مضبوط ہے، اس قدر وعدے کی پکی ہے کہ اب اس کے نہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو دونوں میاں بیوی نے، جو کہ سمینہ کے والدین تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی، ہم چلتے ہیں، آدھے گھنٹے میں تمہاری سہیلی تمہارے تک پہنچ جائے گی۔ وہ دونوں چلے گئے اور سمینہ سریا کا انتظار کرنے لگی
اس کے لیے وہ باہر برآمدے میں آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی اور سمینا کو اب سچ پوچھیں تو اس مکان سے خوف آنے لگا تھا۔ خاص طور پر وہ بوہڑ کا درخت اس سے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ ابھی برآمدے میں کھڑی انہی باتوں کو سوچ رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا سایہ اس درخت سے نیچے اترا ہے۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، لیکن وہ انسان نما ضرور تھا۔ ایک ایسا عجیب سی چیز جس کے بارے میں وہ کچھ اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ڈر گئی اور فٹافٹ وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھول کر وہ کمرے میں چلی گئی اور اس نے فٹافٹ کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ کھڑکی کے پاس آئی، کیونکہ کھڑکی بھی باہر برآمدے اور صحن کی طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی کے پاس آ کر کے اس نے دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کا سایہ ویسے کا ویسا ہی صحن میں کھڑا تھا اور آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا تھا۔ سمینا کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا۔ وہ اندر سے کانپ رہی تھی۔ اسے بخار بھی تھا اور اس کی حالت بھی خراب تھی۔ اس حالت میں اسے ثریا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ من ہی من میں دعا کر رہی تھی کہ کتنی جلدی ہو سکے ثریا پہنچ جائے۔ اور پھر اس نے دیکھا ثریا کو، جو کہ گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ثریا کی حالت بڑی عجیب سی تھی۔ آج ثریا نے بالکل سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس لباس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت اور ایک نور صاف چلکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ثریا گھر کے اندر چلتی ہوئی آئی اور آ کر بالکل اس سائے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ثریا کو دیکھ کے وہ سایہ جہاں تھا وہیں کا وہیں رک گیا اور پھر اس نے مزید آگے بڑھنے کی جرات نہیں کی۔ سمینا نے ثریا کو پکارا، مگر ثریا تھی کہ وہ سمینا کی آواز ہی نہیں سن رہی تھی، بلکہ وہ اس سائے کے سامنے دیوار بن کر کے کھڑی تھی۔ اسی طرح رات کو کئی مرتبہ سمینا نے ثریا کو آوازیں دی، پکارا، مگر سمینا تھی کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بلکہ وہ سائے سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر نہیں ہٹا رہی تھی۔ جب سے ثریا گھر میں داخل ہوئی تھی اور سائے کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہوئی تھی، سائے کی بھی اتنی جرات نہیں ہوئی تھی کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ اسی طرح آنکھوں میں رات کٹ گئی، صبح ہو گئی۔ نہ ہی صبح تک ثریا اندر آئی، نہ ہی اس نے سمینا کی کسی بات کا جواب دیا۔ صبح ہوتے ہوتے ایک عجیب بات ہوئی۔ سمینا نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ کالا سایہ صبح کی روشنی میں غائب ہو گیا۔ اب وہ وہاں موجود نہیں تھا، لیکن وہاں پر ثریا بھی موجود نہیں تھی۔ وہ بڑی پریشان ہوئی اور اس بات کو لے کر کے وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اتنے میں سمینا کے والدین گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے آ کر سمینا کو بتایا کہ اب اس کی خالہ کی طبیعت ٹھیک ہے اور وہ خطرے سے باہر ہے۔ اسے اچانک اپینڈکس کا درد اٹھا تھا جس سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، لیکن ڈاکٹروں نے رات کو ہی اس کا اپینڈکس کا آپریشن کیا، جس سے اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ لیکن جب یہ باتیں سننے کے بعد جب انہوں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو اس سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا؟ تم تو اچھی خاصی تھی، ہم تمہیں چھوڑ کے گئے تھے، بس تمہیں ہلکا سا بخار تھا۔ سمینا کہنے لگی میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، اور پھر اس نے اپنے امی ابو کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اب اس کے امی ابو تھوڑا غصہ کرنے لگے کہ دیکھو کیسی سہیلی ہے تمہاری، آج تک اس نے کبھی وعدہ نہیں توڑا، تو وہ کیوں نہیں آئی؟ اور پھر وہ کون تھی جو اس کالے سائے کے آگے آ کر دیوار بن کے کھڑی ہو گئی اور اس کو تمہاری طرف نہیں بڑھنے دیا؟ سمینا کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ثریا کے گھر فون کرتے ہیں، ثریا سے بات کر کے ہی پتہ چلے گا کہ یہ کیا راز ہے۔ جب انہوں نے فون اٹھایا اور ثریا کے گھر کا نمبر ملایا تو انہیں پتہ چلا کہ جب ثریا گاڑی لے کر کے نکلی سمینا کے طرف جانے کے لیے تو اگلے ہی چوک پر ایک زبردست ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہیں پر اس کی جان چلی گئی اور وہ مر گئی۔ وہ تو اسی وقت مر گئی تھی تو وہ ساری رات اپنی سہیلی سمینا کا پہرا کیسے دے سکتی ہے؟ اب
جو لڑکی گھر سے نکلی اور فوری طور پر اس کی جان چلی گئی، اس کی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے پیرا دے یا کسی کو؟ یہ ساری بات سن کر ثمینہ اور ثمینہ کے والدین کو بہت دکھ ہوا، اور انہیں بھی بڑا عجیب لگا کہ ثریا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ثمینہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ میری سہیلی وعدے کی بڑی پکی تھی، اگرچہ اس کی جان چلی گئی، وہ مر گئی، لیکن وہ پھر بھی میری حفاظت کے لیے یہاں پر پہنچی۔ وہ ثریا نہیں تھی بلکہ ثریا کی روح تھی جو ساری رات میری حفاظت کرتی رہی۔ یہ ثریا کا نہیں بلکہ اس کی روح کا وعدہ تھا، جو کہ وہ میرے پاس یہاں ساری رات رہی۔ اسی لیے وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، بلکہ صرف وہ اسی کام کے لیے آئی تھی کہ جو اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کرے اور اس وعدے کو نبھائے۔ وہ اس کالے سائے کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی وہ ثریا نہیں تھی، وہ ثریا کی روح تھی۔ اس واقعے کو عرصہ گزر گیا۔ ثمینہ اور اس کے والدین نے وہ گھر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ گھر واقعہ ہی آسیب زدہ تھا۔ وہ پھر سے کرائے کے مکان میں شہر میں آ کے رہنے لگے، مگر ثمینہ وہ رات اور وہ بات کبھی نہیں بھول سکتی تھی جس رات اس کی دوست مر گئی، ایک عزیزہ کو اس نے کھو دیا، اور پھر اسے وہ بات اچھی طرح یاد تھی، کس طرح ساری رات ثریا کی روح اس کالے سائے کے آگے دیوار بن کر کھڑی رہی اور اپنی سہیلی ثمینہ کی حفاظت کرتی رہی۔